نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈھوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے، اور میں اس مقصد کے لیے آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کروں گا ان کا عنوان ہے افغانستان میں جامع یعنی انکلوسیو حکومت کا قیام۔ عزیزان محترم، شکست خوردہ ممالک امریکہ، نیٹو ممالک، انڈیا اور دیگر ممالک کافی عرصہ سے اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ افغانستان میں ایک جامع حکومت نہیں ہے، انکلوسیو حکومت نہیں ہے، ہزارہ برادری کی نمائندگی نہیں ہے، ازبک برادری کی نمائندگی نہیں ہے، اسی طرح تاجک برادری کی بھی نمائندگی نہیں ہے۔ یہ لوگ شکست کھا کے اپنے اپنے گھروں کو بھاگ گئے ہیں، لیکن اب ان کی کوشش یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت چل نہ سکے، طالبان کی حکومت چل نہ سکے۔ مقصد ان کا انکلوسیو حکومت نہیں ہے۔ انکلوسیو حکومت بنوانا یا کوئی جامع حکومت بنوانا ان کا بنیادی مقصد نہیں ہے، ان کا اصل مقصد ہے حکومت نہ چلے، لیکن وہ نام یہ لے رہے تھے کہ انکلوسیو حکومت ہونی چاہیے، جی جامع حکومت ہونی چاہیے، تمام اقلیتوں کو نمائندگی دی جائے، اور ان کی اس بات میں ایران نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ اب افغان طالبان جو ہے انہوں نے بیچاروں نے کوشش کی ہے کہ ایسے لوگوں کو شامل کر لیا جائے حکومت میں جو کسی بڑی گروہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جیسے تاجک گروہ ہے یا ازبک گروہ ہے یا اسی طرح ہزارہ برادری ہے۔ تو اب ذبیح اللہ مجاہد جو ان کے ترجمان ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کچھ نئی وزارتوں کا اعلان کیا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کچھ نئے وفاقی وزیر بھی شامل کیے گئے ہیں اور کچھ نئے وزیر رکھے گئے ہیں اور کچھ صوبوں کے اندر بھی وزارتیں دی گئی ہیں۔ تو اس سلسلہ میں انہوں نے بتایا ہے اپنی پریس کانفرنس میں کہ تاجک برادری کو نمائندگی دینے کے لیے انہوں نے ایک تاجر ہیں حاجی نور الدین اویسی، ان کو قائم مقام وزیر تجارت کے عہدہ پر انہوں نے فائز کیا ہے، اور ایک ازبک تاجر ہیں محمد بشیر، انہیں وزیر تجارت کے طور پر جگہ دی گئی ہے۔ تو اس طرح انہوں نے تاجکوں کو اور ازبک ان دونوں گروہوں کو جو ہے وہ نمائندگی دے دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ملا عبدالقیوم ذاکر ہیں، سینئر کمانڈر ہیں طالبان کے، ان کو نائب وزیر دفاع رکھا ہے، جبکہ ایران جو تھا وہ کہہ رہا تھا بار بار کہ ہزارہ برادری کو نمائندگی نہیں دی گئی، ایران ہزارہ برادری کا حامی ہے۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ملا عبدالقیوم ذاکر اور ملا صدر ابراہیم جو ان کے سینئر کمانڈر ہیں طالبان کے، ان کو موقع دینا چاہیے تھا۔ تو اب طالبان نے ایران کی اس خواہش کو پورا کر دیا ہے۔ ملا عبدالقیوم ذاکر جو ہیں ان کے سینئر کمانڈر جو تھے طالبان کے، ان کو نائب وزیر دفاع کا عہدہ دے دیا گیا ہے، اور ملا صدر ابراہیم جو ہیں ان کے سینئر کمانڈر طالبان کے، ان کو نائب وزیر داخلہ کا عہدہ دے دیا گیا ہے۔ اس طرح حاجی عظیم سلطان زادہ جو ہے انہیں نائب وزیر تجارت رکھا گیا ہے۔ ڈاکٹر محمد حسن غیاثی ان کو وزیر صحت، ان کا تعلق بھی ہزارہ برادری سے۔ تو گویا طالبان نے ہزارہ برادری، تاجک برادری اور اسی طرح ازبک، ان تینوں گروہوں کو مناسب وزارتیں دے دی ہیں۔ اس طرح عبدالباری جو ہے ان کو نائب وزیر صحت رکھا گیا۔ باقی انہوں نے جو 16 وزیر رکھے ہیں ان کے نام اس طرح ہیں: کلندر عباس، عبدالباری، نذر محمد، مجیب الرحمان عمر، حاجی گل محمد، لطف اللہ، نجیب اللہ، غلام غوث، محمد فقیر، گل زریں، اور اسی طرح گلبدین حکمت یار کی پارٹی ہے حزب اسلامی، ان کے بھی انہوں نے وفاق میں کچھ وزراء لیے ہیں، اور اسی طرح صوبوں میں بھی اس پارٹی کے انہوں نے وزراء جو ہیں وہ لیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ ہم نے اب انکلوسیو حکومت یعنی ایک جامع حکومت بنا دی ہے، اس میں ہم نے ہزارہ برادری، ازبک برادری، تاجک برادری اور دیگر چھوٹے موٹے جو گروہ ہیں ان سب کا خیال رکھا، ان سب کو نمائندگی دے دی ہے۔ اب ہماری حکومت کو تسلیم کیا جائے، اور اب ہماری حکومت کے بارے میں یہ پروپیگنڈا بند کیا جائے کہ افغان طالبان کی حکومت جو ہے وہ انکلوسیو حکومت نہیں ہے، ایک جامع حکومت نہیں ہے۔ تو اس قسم کا پروپیگنڈا اب ممالک کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن میری سمجھ بوجھ کے مطابق وہ ممالک جو امریکہ ہے، نیٹو ہے، انڈیا، یہ تو پھر بھی کرتے رہیں گے۔ تاہم افغان طالبان نے ان کا یہ تحفظ جو ہے وہ دور کر دیا ہے۔ تو اب اس کے علاوہ بھی انہوں نے ایک وزارت رکھی ہے جو افغان طالبان افغانستان کے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ بیرونی ممالک میں بطور
مطلب رہ رہے ہیں، مہاجرین کے طور پر رہ رہے ہیں، تو وہاں سے مہاجرین کو واپس لانے کے لیے بھی انہوں نے ایک وزارت بنا دی ہے، تاکہ پاکستان سے اور دیگر ایران سے اور دیگر ترکی وغیرہ میں بھی رہیں ان کے مہاجرین، تو ان ممالک سے افغان مہاجرین کو واپس لانے کے لیے کہ انہوں نے وزارت تشکیل دے دی ہے۔ تو گویا کہ اب افغان طالبان نے مکمل طور پر ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنا دی ہے، تمام طبقوں کو، تمام گروہوں کو، تمام اقلیتوں کو مکمل طور پر نمائندگی دے دی گئی ہے، اور اب امید کی جاتی ہے کہ دنیا کے تمام ممالک جو ہیں، اقوام متحدہ کے رکن ممالک جو ہیں، وہ افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیں گے، جبکہ پاکستان، روس، چائنا اور وسط ایشیا کے جو ممالک ہیں جو کہ اس میں شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ہیں، وہ تو خدا کے فضل و کرم سے پہلے ہی تیار بیٹھے ہیں افغان حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے، اور وہ جلد ہی خدا کے فضل سے افغان حکومت کو تسلیم کر لیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان اور افغانستان دونوں برادر ملکوں کے درمیان مہر و محبت اور برادرانہ یگانگت کے جذبات کو فروغ دے، اور اللہ پاک انہیں تا دیر دنیا میں قائم دائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔